بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ زنا جیسی برائی سے دور رہنا چاہیے، اور اس میں جو قرآن مجید نے اسلوب ہی یہ اختیار کیا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جو تم اختیار کرو گے تو اس سے بچے رہو گے۔ مثلا قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، تو یہ فرمایا کہ پردے کے جو اوقات ہیں ان میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا حدود اور کیا آداب ہوں گے، اور پھر گھر کے لوگوں کو بھی یہ معلوم، تاکہ یہ قاعدے میں آ جائے بات کہ کون سے اوقات ہیں جو پردے کے اوقات ہیں، کون سے اوقات ہیں جس میں عام کام کرنے والے گھر کے افراد آتے جاتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ کوئی مرد اور عورت اس طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں کہ جس کے نتیجے میں بات جو ہے وہ جائز حدود سے آگے جانے کے امکانات پیدا ہوں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں جانے آنے کے لیے آداب مقرر کر دیے، اس کی حدود مقرر کر دی، اس کا طریقہ کار بتا دیا کہ اجازت کے بغیر نہ جایا جائے، اور پھر گھر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی آداب بیان کر دیے کہ یہ جو پردے کے اوقات ہیں ان کا میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور دوسرے اوقات میں لوگ کس طرح اپنے معمولات کو چلائیں گے۔ پھر قرآن مجید نے لباس کے معاملے میں باقاعدہ ہدایت دی مرد و عورت دونوں کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ڈھانپ کر رکھنے کا جو خاص طور پر جو اندیشے کی جگہ ہیں، اندیشے کی جگہوں سے مراد یہ ہے کہ جو مرد کے جسم کے وہ حصے جو اس اعتبار سے کشش رکھتے ہیں، اور اسی طرح عورت کے جسم کے وہ حصے جو اس اعتبار سے کشش رکھتے ہیں ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ تو اور اس میں جو جذبہ ہے وہ نمائش کا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے یعنی جن سے مخالف کو اٹریکٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم لباس جب پہنتے ہیں تو اس میں صرف یہی مقصود نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، اس میں زیب و زینت بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو لباس پہننے والا ہے، جو زیب و زینت کرنے والا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی زیب و زینت محض زیب و زینت ہے، اور کون سی زیب و زینت وہ ہے کہ جس کو جن سے مخالف کو جس سے اپنی طرف متوجہ کرنا مطلوب یا مقصود ہے۔ تو اس بات کو ہمیں واضح ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے لباس کو ساتر لباس کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور فیشن کے نام پر ایسا کوئی لباس نہیں پہننا چاہیے جو دوسروں کے لیے صنف مخالف کی اٹریکشن کا باعث بنے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا دونوں مردوں اور عورتوں دونوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ نگاہوں کو جھکا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تاڑنے کا طریقہ اختیار نہ کریں، نہ مرد عورتوں کے جسم کی طرف متوجہ ہوں، نہ عورتیں مردوں کے جسم کی طرف متوجہ ہوں، نہ عورتوں میں مردوں کے لیے رغبت کی نگاہ ہو، یعنی ان کے مرد ہونے کے پہلو سے، اور نہ مردوں میں عورتوں کے لیے کوئی رغبت کی نگاہ ہو ان کے عورت ہونے کے پہلو سے۔ تو یہ دو حکم وہ ہیں کہ جو دونوں کو دیے گئے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے مرد و عورت کا، یہ ظاہر ہے جب ہم دنیا کی زندگی میں جی رہے ہیں تو اس کے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا سامنا ایک دوسرے کے ساتھ ہو، مرد عورتوں کے سامنے جائیں یا عورتیں مردوں کے سامنے آئیں، بازار کی ایکٹیویٹیز ہیں، گھر کی دعوت کے مواقع ہیں، شادی بیاہ کے موقع ہیں، تقریبات ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہے، میل جول ہے، تو اس میں مواقع روز پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ حکم دیا گیا دونوں کو کہ وہ ایک دوسرے کو
رغبت سے دیکھنے کا طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یعنی ایک دوسرے کے طرف یعنی جسمانی کشش کے اعتبار سے متوجہ نہ ہوں، تو نگاہ کو پاکیزہ رکھنے کا کام کیا جائے۔ 2 حکم ایسے ہیں کہ جو خواتین کو دیے گئے ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ یا چادر لے کر رکھیں، یعنی وہ اس کو نمایاں نہ کریں، ایسا لباس نہ پہنیں کہ جو تنگ لباس ہو جس سے ان کا جسم نمایاں ہو، یا اگر انہوں نے لباس پہنا بھی ہوا ہے تب بھی وہ ایک کھلا کپڑا اپنے اوپر لے کے رکھیں تاکہ ان کے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ تو ایک حکم تو یہ ہے چونکہ اور یہ صرف عورتوں کو دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم عورتوں ہی کو ہے کہ جب انہوں نے زیب و زینت کی ہوئی ہو، جب انہوں نے زیورات پہنے ہوئے ہوں، تو وہ زیورات بھی مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ البتہ اس میں وہ زیورات مستثنیٰ ہیں کہ جو عادتاً کھلے رہتے ہیں، جیسے ہاتھوں پہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو یہ عادتاً ہاتھ کھلے رہتے ہیں، اسی طرح ناک میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی، لیکن جو زیور چھپائے جاتے ہیں یا جن کو چھپایا جانا چاہیے ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ مقصود ان احکام کا یہ ہے، آج کی گفتگو میں جو میں نے ان کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور پاکیزہ رکھنے کے لیے جنسی جذبے کے حوالے سے ہمیں ان آداب اور حدود کا بھی خیال رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ احکام کی صورت میں سورہ نور میں آ گئے ہیں کہ ان احکام کی پابندی اگر کریں گے تو ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنے اس جذبے کو جائز حدود میں رکھیں اور جائز حدود سے تجاوز نہ کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ اسی طرح اسی حوالے سے جو قریب بھی نہ جاؤ کہ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے میں اویلیبل ہوتی ہیں کہ جو جنسی جذبے کو بڑھانے والی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا لٹریچر ہے، ایسی کہانیاں ہیں، ایسی اسی طرح اب جو ویڈیو کا زمانہ آ گیا ہے تو ایسی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کی جذبے کو بھڑکانے والی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جب ہم اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، ایک حد تک محدود نہیں کریں گے، تو یہ جذبہ جب اپنی حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر ہم گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اور اپنے دل کو اور نگاہ کو پاکیزہ رکھنے کا جو عمل ہے اس میں بھی ہم ناکام رہیں گے۔ اور عام طور پر اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے کہ جب اس معاملے میں ہماری نگاہ پاکیزہ نہ ہو، ہمارا دل پاکیزہ نہ ہو، اور اس میں اسی طرح کی سوچیں اور اسی طرح کے خیالات آتے رہتے ہوں، تو پھر جو دین کے دوسرے کام ہیں ان میں بھی خلوص اور ان میں بھی آمادگی اور ان میں بھی جو حسن عمل ہے وہ پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور رمضان میں تو ہم اپنے آپ کو ظاہر ہے یہ پابندی بھی ہمارے اوپر ہے جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں مزید مدد لینی چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی عادت پڑ گئی ہے اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کی یا دیکھنے کی، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔